آج میں ایک جملہ بتاتا چلوں کہ یہ 4 مینز نبی کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو یہ سارے اعتراضات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو سنیے، جس نبی پر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے درود و سلام کا جواب عطا فرماتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت سے بھی واقف۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 179، سیاستہ کی بخاری کی کتاب، میرے نبی نے خود فرمایا اترون قبلتی ہاؤنا فواللہ ما علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے غلاموں میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کی خشوع والی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ جو نبی دل کی کیفیت سے واقف ہو، خبر رکھے اس نبی کی شان کا کیا عالم۔ اور یاد رکھیے نبی کا ایک معنی قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف جلد 1 صفحہ نمبر 65 پر لکھا۔ ملاحظہ فرما لیجئے، اگر آپ نے آج نبی کا معنی سمجھ لیا، اللہ کی عزت کی قسم سمجھ لو کہ آج ہماری محفل میلاد رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ 4 معنی ہیں، کتنے؟ کیونکہ قبلہ خورشید صاحب اور قبلہ محترم انیف صاحب، ان کے والد گرامی چودھری بدر زمان صاحب اور ان کی والدہ ان چودھری صاحبان کی اور ان کے بھائی کا سلانے کے حوالے سے چودھری اسلم صاحب جو ان کے بھائی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس حوالے سے یاد رکھیے یہاں والد لفظ کے 4 عدد ہیں، کتنے؟ واو الف لام دال، اسی عدد کی نسبت سے نبی کے 4 معنی بتاتا چلوں۔ کتنے؟ 4 معنی۔ لیکن اس سے قبل اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ نبی کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی نبوت سے مشتق ہے، اور نبی کہتے اسے النبوۃ التی ہی الاطلاع علی الغیب، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو غیب پر مطلع ہو جائے، غیب کی خبر رکھے، اسے نبی کہتے ہیں۔ ایک معنی اعجاز مالکی نے لکھا۔ اب چلیے لغت کی طرف، تو ابن منظور افریقی تمام لغویوں کا شیخ، تمام اہل عرب جس کو اپنا بڑا امام مانتے ہیں، لغت کی دنیا کا بادشاہ، دیوبندی اہل حدیث، ہر مکتبہ فکر کا بندہ لسان العرب سے ہر معنی کی ڈیفینیشن لیتا ہے، اس سے عربی کی لغت میں اس سے معنی کا اخراج کرتا ہے۔ ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نبی کے کئی معنی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے کئی معنی ہیں، لا تعداد، لیکن تمام لغوی جن 4 معنوں پر اتفاق کرتے ہیں وہ معنی وہ نبی کے 4 معنی ہیں۔ کتنے؟ جن پر تمام لغوی اتفاق کرتے ہیں۔ آؤ ذرا میں اتفاقی بات بتاتا چلوں، وہ 4 کون سے نبی کے معنی ہیں کہ جن پر تمام لغوی اتفاق کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی کا ایک معنی ہے خبر والا، نبی کا ایک معنی ہے خبر والا، دوسرا معنی ہے خبر دینے والا، اور خبر والا خبر لینے والا،
دوسرا اور خبر دینے والا، لینے والا، خبر والا، اور چوتھا معنی خبر رکھنے والا۔ یہ چار معنی، پہلا معنی خبر والا، دوسرا لینے والا، تیسرا معنی خبر دینے والا، چوتھا معنی خبر والا، خبر رکھنے والا۔ اب سنو، کس کی خبر رکھتا ہے، کس کی خبر لیتا ہے، کس کی خبر دیتا ہے؟ تو سنو، جس کا نبی ہے اس کی خبر رکھتا بھی ہے، اس کی خبر لیتا بھی ہے، اس کی خبر دیتا بھی ہے۔ تو جو یہ کہے کہ نبی خبر نہیں رکھتا، اس کا یہ کہنا کہ جس کو وہ نبی مان رہا ہے وہ اس کو نبی نہیں مان رہا، کیونکہ نبی کا معنی ہی ہے خبر رکھنے والا۔ اب یہ سمجھیں آپ کہ خبر والا، یہ تو سارے نبیوں کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، یہ سارے نبیوں کو شان عطا کی گئی۔ آدم تا عیسیٰ تک جو بھی نبی تھا اس میں یہ شان موجود تھی، وہ امت کی خبر رکھتا بھی تھا، لیتا بھی تھا، دیتا بھی تھا۔ اور سمجھو سارے نبیوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، سب کا میلاد ہوا، تو جس نبی کے میلاد کے وسیلے سے پھر اس نبی کو اللہ نے کتنا خبر والا، کتنا خبر دینے والا اور کتنا امت کی خبر رکھنے والا بنایا ہوگا۔ تو یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اب نبی کا بھی آپ نے سمجھ لیا، تو چلتے جائیے پھر نبی کے ساتھ رسول کا بھی معنی سمجھ، اور اسی لفظ رسول سے آج میں ثابت کر جاؤں گا کہ جو نبی کو رسول مانتا ہے وہ نبی کے میلاد کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور جو نبی کو نبی مانتا ہے وہ نبی کو بے خبر کہہ ہی نہیں سکتا۔ لفظ نبی دلالت کرتا ہے کہ نبی خبر والا ہے، غیب والا ہے، اور لفظ رسول یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی میلاد والا۔ اور یہ لفظ اس کے ساتھ لفظ ہے لفظ محمد، اس کا بھی معنی میں بتاتا چلوں، کیونکہ محفل میلاد میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شوکت رسالت، عظمت رسالت، خصائص رسالت، مناقب رسالت، یہ سارے امور یہ ذکر رسالت ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو لفظ محمد اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد حمدا، جس کی زیادہ تعریف بیان کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ محفل میلاد کا ایک پہلو، ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کو محمد سمجھتا ہے وہ مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اور آگے چلیے لفظ رسول کی بات کرتا چلو۔ لفظ رسول اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے نبی پر لغت پیش کی تھی، اور محمد لفظ محمد پر بھی لغت سے اس کا معنی لیا تھا، لیکن اب میں رسول کو قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو رسول کو شان عطا فرمائی ہے اور جو رسول کا معنی ہے اس سے ثابت ہے کہ نبی کا میلاد مناتا ہی وہ ہے جو نبی کو رسول مانتا۔ نبی کا میلاد منا ہی وہ سکتا ہے جو میرے اور تیرے نبی کو رسول مانتا ہے۔ اب آپ سوال کریں کہ کس طرح آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ رسول کو جو رسول مانے وہ میلاد چھوڑ ہی نہیں سکتا؟ تو سنیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 96،
96 سن لیجئے میرے رب ذوالجلال کا قرآن بولا انا رسول ربک انا رسول ربک جبریل آیا حضرت مریم کے پاس آ کر کہنے لگا انا رسول ربک میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں کیا انا میں آئی رسول رسول کا معنی بھیجا ہوا میں لفظ رسول سے نبی کی آمد ثابت کر رہا ہوں نبی کا میلاد ثابت کر رہا ہوں بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ انا رسول ربک میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو پتہ یہ چلا قرآن نے لفظ رسول کا معنی بیان کیا رسول اسے کہتے ہیں جسے بھیجا جائے جسے بھیجا جائے اب کس کو بھیجا رسول کہتا ہے جس رسول کا معنی ہے بھیجا جائے اب رسول کا معنی قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ رسول کا معنی ہے جسے بھیجا جائے اور میرے اور تیرے نبی کو رب نے کب بھیجا ہے 12 ربیع الاول کے دن صبح سحری کے وقت 4:20 پر رب نے مکے کی زمین آمینہ کے بطن سے آمینہ کی گود میں 4:20 میں نبی کو بھیجا ہے تو یہ لفظ بھیجا یہی رسول کی آمد ہے ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو رب نے حضور کو بھیجا بھیجا اب قرآن کے اندر اس طرح کے لفظ 9 مقام پر آئے